خیبر پختونخوا سے سینٹ کے 11 امیدواروں کے انتخاب کا مرحلہ مکمل، پی ٹی آئی کے 6 اور اپوزیشن جماعتوں کے 5 امیدوار کامیاب، 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر پولنگ ہوئی، 22 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پی ٹی آئی کی مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور مرزا آفریدی، جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطاء الحق درویش، مسلم لیگ نون کے نیاز احمد اور پیپلز پارٹی کا طلحہ محمود جنرل نشستوں پر منتخب، اعظم سواتی اور جمعیت علماء اسلام فے کے دلاور خان ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر کامیاب، خواتین کی نشستوں پر پی ٹی آئی کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد منتخب۔ پنجاب سے سینٹ کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب، مسلم لیگ نون کے حافظ عبدالکریم 243 ووٹ لے کر کامیاب، اپوزیشن کے عبدالستار نے 99 ووٹ حاصل کیے، 3 ووٹ مسترد، 345 ارکان اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیے۔ پنجاب سے سینٹ کی نشست پر پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی حافظ عبدالکریم کو سینٹ انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا افتتاح کر دیا۔ میڈیکل ڈیوائسز کے رجسٹریشن کا عمل 20 دن میں مکمل ہوگا، غیر ضروری تاخیر کے خاتمے اور نظام میں شفافیت کے لیے تمام عمل آن لائن ہوگا۔ طبی شعبے میں انقلاب کے لیے اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں، اتحاد، یکجہتی اور انتھک محنت سے خوشحال مستقبل کی منزل حاصل کریں گے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کی جانب سے سعودی نیول چیف کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز، ایوان صدر اسلام آباد میں پروقار تقریب، صدر آصف علی زرداری نے محمد بن عبد الرحمن کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب کے بعد سعودی نیول چیف کی صدر مملکت سے ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون سے متعلق امور پر بات چیت۔ صدر نے دونوں ملکوں کی بحری افواج میں تعاون کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ، بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت، واقعے کی تحقیقات کی ہدایت، ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بلوچستان میں دوہرے قتل کیس کے 11 ملزمان گرفتار، باقی بھی جلد گرفتار ہوں گے۔ کسی کو انسانی جان دینے کی اجازت نہیں، قاتل کسی بھی ہمدردی کے مستحق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ مقتولین کا آپس میں ازدواجی رشتہ نہیں تھا، مقتولہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ بلوچستان میں لرزہ خیز واقعے نے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، یہ ظلم ناقابل معافی ہے، ریاستی قانون سے بالاتر کوئی رسم روایت یا سوچ قابل قبول نہیں، قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ سینٹ اجلاس میں بلوچستان میں انسانیت سوز واقعے کی شدید مذمت، بلوچستان میں انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہوا، نہتی خاتون کو غیرت کے نام پر مارنا درندگی ہے، بلوچستان کی عوام ان عناصر کے خلاف متحد ہوں، واقعے کو افسوسناک اور شرمناک کہنا بہت چھوٹے الفاظ ہیں، سینیٹرز کا اجلاس میں بلوچستان واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے درمیان ملاقات، نائب وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کے خدشات کو اجاگر کیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر زور، فلسطینی ریاست کے قیام، غزہ میں فوری جنگ بندی اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کا اعادہ، سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار اور اقدامات کو سراہا۔ شدید بارشوں سے سیاحتی مقام، بابوسر میں سیلابی صورتحال، شاہراہ تھک بابوسر میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، 15 سے زائد سیاح لاپتہ، ریسکیو آپریشن کے دوران 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 4 سیاح زخمی حالت میں اسپتال منتقل، شاہراہ بابوسر پر ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری، لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے، پاک آرمی سڑکوں کی بحالی، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے،
شاہراہ کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند ہیں، ترجمان گلگت بلتستان حکومت۔ اسلام آباد کے گرد و نواح میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، سید پور 34 ملی میٹر، بوکرا 40 اور جکلالہ میں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی میں بھی گزشتہ 5 گھنٹے سے مونسون کی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، نالہ نئی میں پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ۔ حکام کی جانب سے مقامی آبادی کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ پچیس جولائی تک ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ شدید بارش کے باعث برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، اکاڑہ، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر قابض اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری، زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، خان یونس میں صہیونی فوجی قافلے پر جنگجوؤں کے حملے میں متعدد فوجی زخمی، کئی ٹینک تباہ۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا سمیت 21 ملکوں اور یورپی یونین کا مشترکہ اعلامیہ میں اسرائیل سے غزہ جنگ ہر صورت بند کرنے کا مطالبہ۔ غذائی قلت کے شکار بچوں کی بڑھتی ہوئی اطلاعات افسوسناک ہیں، اسرائیل انسانی امداد کے غزہ میں داخلے کی سہولت فراہم کرے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا تربیتی طیارہ اسکول کی عمارت پر گر کر تباہ، 20 افراد جاں بحق، 107 سے زائد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، حادثے میں متعدد عمارتیں بھی متاثر۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت کا کل سوگ کا اعلان، وزیراعظم محمد شہباز شریف کا طیارہ حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، بنگلہ دیش کے عوام اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست